الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون، وقال اللہ تعالی فی سورة الفرقان، وإذا مروا باللغو مروا کراما، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی سورة القصص، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اور زندگی کا مشن۔ یہ زندگی تم نے کیا گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے ہماری طرح لوٹ کے نہیں آنا؟ یاد رکھ لو کہ اللہ تمہارا رب وہ حق اور سچ کا بادشاہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور یاد رکھو اپنے پریشانیوں مسئلوں میں صرف اس کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اور جو یہ کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا، اور خدا اس سے دور ہو، وہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیز یہ وقت ہے۔ اس وقت کے یہ جیسے پرچہ امتحان میں وقت ہوتا ہے لمیٹڈ، اس لمیٹڈ وقت کے لیے خدا نے سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات پڑھنے کے لیے دی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو صبح کی نماز کے بعد ان 3 آیات کو 6 نمبر کی سورۃ الانعام وہ مشن یہ یاد کراتی ہے کہ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے تمہاری زندگی کی ایک مہلت مقرر کی، اور خود کائنات کی مہلت بھی مقرر کی، لیکن اس کا علم اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور یہ مشن یاد دلا رہا ہے کہ وہ خدا آسمانوں کائناتوں کو پیدا کرنے والا بلند شانوں کی تعریفوں کے قابل ہے، اور اسی نے یہ روشنی اور یہ اندھیرے بنائے، اور ظالم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تم کو پیدا کیا مٹی سے اور تمہاری ایک مدت مقرر کی، یعنی موت کا ٹائم، اور پھر یہ خود کائنات کے لیے ایک آخری ٹائم جس کو ساعہ گھڑی کہتے ہیں، اور یہ کہ تم نے اس کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ یہ زندگی کا مشن ہے، اور اس میں جو اس سبق کو یاد کر کے آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہے لغو۔ لغو وہ چیز ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ مختلف ایسے کام جن میں بندہ مصروف رہے یا اپنے ذہن کو اور اپنے وقت کو ٹو کل ٹائم لگا رہے، تو یہی بات ہے کہ اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے خدا کی طرف لوٹ کے نہیں جانا، اور یہ ایسی مصروفیت ڈھونڈتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ اپنی تعمیر کریں، اپنی زندگی بہتر کریں، اپنی معیشت، معاشرت اور اپنے بچوں کی تربیت یا اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو یہ اس کی بجائے وہ فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ٹو کل ٹائم لگے رہتے ہیں، اور کاموں میں مختلف کام جیسے لوڈو کھیلتے رہتے ہیں یا شطرنج کھیلتے رہتے ہیں، یا اور ایسے ہی فضول کام۔ آج کے جدید دور میں جو موبائل آ گیا ہے اس میں ایسے بیٹھے ہیں، وہ کلک کرتے جا رہے ہیں اور فضول اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کی مجید سورۃ القصص کی جو آیت ہے اس کو ذرا توجہ کرو کہ اس میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ سنتے ہیں کوئی ایسی باتیں جو لغو کی ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس سے کنارہ کر کے دور ہو جاتے ہیں، بڑے معززانہ طریقے سے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں پاس سے۔ اور یہاں جو سنتے ہیں فضول ایسی باتیں تو ان سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل ہمارے لیے، بھائی آگے ہم نے جواب دینا ہے، تو ہم تمہاری میت میں رہ کے تمہارے ساتھ بن جائیں گے، تو تمہارا گروپ بنیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہر گروہ ایک گروہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور قیامت والے دن 12 جماعتیں ہو کے اٹھنی ہیں۔ تو ایسی کوئی جماعت میں نہ ہو جس میں
مختلف قسم کی سزائیں بھی بتا دی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم پہ سلامتی ہو، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت، بھائی یار معاف کرو، اللہ تم سے راضی ہو، بس میں معافی چاہتا ہوں۔ اور وہ ان سے الجھتے بھی نہیں ہیں، ان سے جھگڑا بھی نہیں کرتے، اور اپنا قیمتی وقت بچاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کام کی چیز جس کا تذکرہ ہے کہ معمولی حقیر قسم کی ذہنیت رکھنے والے بھی بڑے بڑے امور اور بڑے بڑے معاملات معاشرت، معیشت اور سیاست میں بحث کرتے ہوں گے۔ ایک علامہ کے بقول یہ تھا کہ اس شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے 88 میں بے نظیر کی شادی ہونے جا رہی تھی، تو وہ بہت پریشان تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کیوں تم پریشان؟ انہوں نے کہا یار بے نظیر کی شادی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہ یار تم ان کے ننھالوں میں ہو، نہ ان کے سسرالیوں میں ہو، کدھر کے رشتہ داروں میں، نہ انہوں نے تم سے پوچھ رہا ہے، کسی نے تم سے تو پوچھنا نہیں ہے، تو تم بیجا اپنے آپ کو ہلکان کیے کر رہے ہو۔ تو ایسے کاموں وہ کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے سے بندے کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور وہ آوارہ ہو جاتا ہے اور شتر بے مہار ہو جاتا ہے، اور اس کی گویا نکیل نکل گئی اور جدھر آتا ہے وہ چلتا پھرتا ہے اور آنن فانن 15-20 میل دور نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی بندے اپنے مشن سے جب ہٹ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسے نیک لوگ بن کر جنت میں پہنچ بھی جائیں گے، ایک حسرت ان کو بہت تنگ کرے گی کہ کاش کہ جو لمحے ہم نے خدا کی یاد کے بغیر گزارے نہ گزارے ہوتے، کہ ایک اللہ اکبر کہنے پہ ایک بندے کا درجہ اس سے اتنا بلند ہے جتنا آسمان کا تارا دور سے نہ کھڑا معمولی سے نظر آ رہا ہے تو بہت بڑا، تو اتنے دور کے درجوں میں فرق پڑے گا، تو اس کو یہ چیز بہت پریشان کرے گی۔ تو وہ حسرت سے بچنے کے لیے بیکار کاموں کی بجائے کہ مشن پہ رہے۔ مشن کیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تم کو جانچ رہے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ وہ برائی کا نہیں کہتے، برائی تو آلریڈی منع ہے، ایک امر ہے ایک نہیں ہے، نہیں ہے ان کے لیے باقاعدہ حکم آ گیا۔ ایک بیچ میں ایسی چیز ہوتی ہے، ہی مذکر کے لیے اور شی مؤنث کے لیے، یہ حضرت مخنث نہیوں میں نشیوں میں، تو یہ ایسے ہی معاملہ یہاں پہ ہے کہ فرض بھی بتا دیے، اوامر بتا دیے، نواہی بھی بتا دی، اور ایسے یہ کام ہے کہ جن کے لیے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو یہ گویا کہ معیار ٹائم ہے، کہ معیار عمر ہے، معیار صحت ہے، مثلا معیار فرصت ہے، ان تمام چیزوں کو نعمت سمجھ کر اچھے درجے پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ نیکی کا ابلاغ ضرور کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔